کبھی جنات سے کلام کیا؟ یہ حاضرین والا کلام میں نہیں کہہ رہا جو آج کل کے جاہل عامل کہتے ہیں بھائی وہ جن کسی بچے میں داخل ہو گیا. ایسا نہیں، حقیقی جن انسانی شکل میں متشکل ہو کر آئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جن حاضر ہوا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو روایت فرماتے ہیں ایک انتہائی نحیف، انتہائی برا، ضعیف جن لاٹھی کے سہارے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تم کہتے ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ارے تم تو اردو میں کہہ رہے ہو، عربی میں کہا کرو. حضور کو اردو نہیں آتی. عقل کے اندھے، عقل کے ناخن لے، جو جنات کی بولی جانتے ہیں، جو نباتات کی بولی جانتے ہیں، جو شجرات کی بولی جانتے ہیں، وہ انگلش بھی جانتے ہیں، اردو بھی جانتے ہیں، عربی بھی جانتے ہیں، سب زبانیں جانتے ہیں. وہ دل سے تعلق رکھتے ہیں. تم دل سے پکارو تو صحیح، تم اپنے دل کو ان کے قریب کرنے کی کوشش تو کرو. حضور نے فرمایا، اس جن سے فرمایا تیرا جنات کے کون سے قبیلے سے تعلق ہے؟ تیرا جنات کے کون سے قبیلے سے تعلق ہے؟ پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں ابلیس کا پڑپوتا ہوں، میں شیطان کا پڑپوتا ہوں. I'm the great grandson of Satan Iblis. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اپنا نسب سنا، شجرہ نسب بتا. اس نے کہا انا حام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس. اس نے کہا میرا نام حام ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں جو لاقیس کا بیٹا ہے، جو ابلیس کا بیٹا ہے. یعنی ابلیس کا بیٹا تھا لاقیس، لاقیس کا بیٹا تھا ہیم، ہیم کا بیٹا ہے حام. اس نے کہا میں حام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اپنی عمر کے متعلق بتا، اپنے احوال بتا، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو شہید کیا، اس وقت میں چھوٹا سا بچہ تھا. اور وہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنا پرانا ہے. جب قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو شہید کیا، اس نے کہا کہ میں اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لایا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لایا اور موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات کا علم دیا، تورات پڑھائی. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل کا علم دیا، انجیل پڑھائی. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک پیغام دیا تھا. وہ پیغام کیا ہے؟ وہ حام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس کہتا ہے کہ پیغام یہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد نبیوں کا سردار آئے گا. اللہ اکبر، میرے بعد نبیوں کا سردار آئے گا، میرے بعد تمام انبیاء کا سردار آئے گا اور تو اس وقت زندہ ہوگا. یار لوگ کہتے ہیں انبیاء کو مستقبل کا علم نہیں، وہ نہیں جانتے کون کب تک زندہ رہے گا. حضور کو اپنی موت کا علم نہیں تھا، تمہاری موت کا علم کیسے ہوگا؟ میں کہتا ہوں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور خود کہہ رہے ہیں نبیوں کا سردار آئے گا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے ستاروں کی، اس چاند کا عالم کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے علم کا عالم یہ ہے، کونین کے والی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس وقت زندہ ہوگا اور اگر تیری ملاقات نبیوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تو میرا سلام پیش کرنا، کہنا کہ آپ کا بھائی عیسیٰ سلام پیش کر رہا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو گئی. میرے آقا رو رہے ہیں، میرے آقا پر رقت تاری ہو گئی اور اشک موتیوں کی طرح نکل رہے ہیں. آقا رو رہے ہیں اور روتے ہوئے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آقا نے فرمایا ہے حام تجھ پر بھی سلام اور میرے بھائی عیسیٰ پر بھی سلام، میرے بھائی عیسیٰ پر بھی سلام. میرے بھائیوں یہ جنات بھی میرے آقا کے غلام ہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے میں نے تعلیم حاصل کی، آپ سے قرآن سیکھنا چاہتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صورتیں سکھائی، 10 صورتیں سکھائی. کس کو؟ اس حام کو سکھائی.